السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ماجد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علمی انٹرٹینمنٹ۔ دوستو، آج سے ہم ایک سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم 100 ایڈیمز کے بارے میں سیکھیں گے جو بہت ہی اہم ہیں اور اکثر پیپرز میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہماری سیریز تقریباً 15 ایپیسوڈز پر مشتمل ہوگی، یعنی 15 لیکچرز ہوں گے جن میں ہم امپورٹنٹ ایڈیمز کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم ایڈیمز کی ڈیفینیشن، ان کا اردو میں ترجمہ اور ایڈیمز کو بھی ڈسکس کریں گے، ان کی اردو میں مطلب کے ساتھ اور ان کے کچھ سینٹنسز کے ساتھ بھی جن کو آپ پیپرز میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ایڈیمز کی یعنی ایڈیم کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفینیشن ایڈیمز کی ہے کہ این ایڈیم از اے گروپ آف ورڈز established by as usage as having a meaning from those of the individual word۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، بعد میں اس کی ٹرانسلیشن کر کے بھی آپ کو بتا دوں گا۔ An idiom is a group of words established by a usage as having a meaning from those of the individual word۔ یعنی ایڈیم کچھ ایسے الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں جس کے اگر ہم بامحاورہ ترجمہ دیکھیں تو یہ مطلب کچھ اور ہی بن جائے گا۔ مطلب اس ایڈیمز کو کچھ خیالات کا اظہار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس کا ورڈ ٹو ورڈ میننگ دیکھیں، یعنی کہ ورڈ ٹو ورڈ اس کا اگر ترجمہ کریں تو وہ کچھ اور ہی بن جائے گا۔ اس لیے ہم نے اس کو ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ نہیں کرنا، ورڈ ٹو ورڈ ترجمے کی طرف غور نہیں کرنا، ہم نے صرف ایڈیمز کو دیکھنا ہے، اس کے مطلب میں نے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، ان مطلب کو دیکھنا ہے اور انہیں اپنے سینٹنسز میں استعمال کرنا ہے۔ تو دوستو، یہاں پر جو ہم نے سیکھ لی وہ ہے ڈیفینیشن آف ایڈیم۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان اردو، یعنی اردو میں ایڈیمز کو کیا کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، ایڈیمز کو اردو میں محاورہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے پاس بہت سے محاورے ہیں، جیسے آ بیل مجھے مار۔ تو اگر اس کا میں نے جو اوپر بات کی ہے کہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کیا جائے تو یہ بہت عجیب سا بن جائے گا کہ آ بیل مجھے مار۔ تو اردو میں آ بیل مجھے مار کا مطلب آپ سب جانتے ہیں کہ کسی مصیبت کو اپنے گلے پڑوانا۔ تو اسی طرح ایڈیمز جو انگلش میں ہیں ان کی بھی ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کچھ اور کہتا ہے، لیکن اصل ایڈیم کچھ اور کہتا ہے۔ اب ایڈیمز کا یوز کس لیے ہوتا ہے، ایڈیم کو استعمال کس لیے کیا جاتا ہے، ایڈیم کی اہمیت کیا ہے؟ تو دوستو، یہاں پر یوز ہے اس کا کہ اٹ از یوزڈ ٹو ایکسپریس تھاٹس ان اے کریٹیو وے، یعنی یہ خیالات کے اظہار ایک نئے انداز میں جو کیا جائے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مطلب اگر میں کوئی آپ لوگوں سے بات کہنا چاہتا ہوں تو میں آسان الفاظ میں نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میں اس لحاظ سے بات کروں کہ آپ لوگوں کو بھی بات سن کر مزہ آ جائے اور آپ لوگوں کے دل میں بات اتر بھی جائے اور آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی آ جائے۔ تو ایسے الفاظ کے لیے ہم محاورے استعمال کرتے ہیں اردو میں، اور انگلش میں ایڈیمز استعمال کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج ہم کچھ تقریباً 3 یا 4 ایڈیمز کو دیکھیں گے، باقی انشاءاللہ ہمارے آنے والی کلاسز میں ہم روزانہ کی بنیاد پر 10 سے 15 ایڈیمز سیکھا کریں گے۔ تو یہ ہماری سیریز 100 ایڈیمز پر مشتمل ہوگی، 15 اس کے ایپیسوڈز ہوں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے آج کا سب سے پہلا ایڈیم دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلا جو ایڈیم ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ a bed of roses۔ تو اس کا ترجمہ بن رہا ہے کہ پھولوں کی سیج۔ اب ہم پھولوں کی سیج، اس کا ورڈ ٹو ورڈ جو ترجمہ بن رہا ہے وہ ہے، لیکن ہم نے اس ترجمے کو نہیں دیکھنا، یہ تو اس کا ورڈ ٹو ورڈ میننگ بن رہا ہے، لیکن بیڈ آف روزز کا مطلب ہے کہ آسانیاں
مشکلوں سے پاک یعنی جس میں کوئی مصیبت نہ ہو. تو اس کا ہم سنٹینس دیکھتے ہیں کہ لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز، یعنی زندگی ایک پھولوں کی سیج نہیں ہے، زندگی مشکلوں سے پاک نہیں ہے، زندگی میں مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، زندگی مصیبتوں سے پاک نہیں ہے. تو اس لیے ہم بیڈ آف روزز کو جو لکھیں گے اس کا سنٹینس تو یہ ہم لکھیں گے. آپ اس کو اپنے پیپرز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ان سنٹینسز کو. تو یہ بن جائے گا لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز. ایڈیم نمبر 2 دیکھتے ہیں دوستو. ایڈیم نمبر 2 ہے اے ڈارک ہارس، یعنی چھپا رستم. تو یہ بن جائے، اس کا ہم سنٹینس دیکھتے ہیں کیسے بنے گا. تو یہاں پر میں نے ایک سنٹینس لکھا ہوا ہے کہ ہی گاٹ پوزیشن ان کلاس اینڈ پرووڈ اے ڈارک ہارس. اب اگر آپ دیکھیں کہ ڈارک ہارس کا مطلب تو بنتا ہے کہ کالا گھوڑا، لیکن مذاق سے ہٹ کر یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ڈارک ہارس کا ہم یہاں پر مطلب لیں گے کہ چھپا رستم، مطلب جو بظاہر کچھ اور ہے اور اندر سے کچھ اور. تو یہاں پر جو میں نے جملہ لکھا ہے اس کی ٹرانسلیشن بھی آپ کی نظر کرتا چلوں کہ ہی گاٹ پوزیشن ان کلاس اینڈ پرووڈ اے ڈارک ہارس، یعنی کہ اس نے کلاس میں پوزیشن حاصل کی اور چھپا رستم ثابت ہوا. یعنی کہ وہ لڑکا جو پوزیشن لے چکا ہے وہ پہلے یہ کہتا ہوگا کہ میں تو پڑھتا ہی نہیں، میں تو کوئی کام ہی نہیں کرتا. تو جب وہ لڑکا، اکثر آپ لوگوں کی کلاس میں بھی ہوگا، جب وہ لڑکا پوزیشن لے جاتا ہے تو ہمارے دل سے جو بات نکلتی ہے کہ ہی گاٹ پوزیشن ان کلاس اینڈ پرووڈ اے ڈارک ہارس. تو دوستو اب ہم اپنا تیسرا ایڈیم دیکھتے ہیں جو ہے ہمارے پاس اے مین آف پارٹس. اگر ورڈ ٹو ورڈ اس کا مطلب دیکھیں تو یہ بنتا ہے حصوں کا آدمی، حصوں والا آدمی. تو یہ نہیں بنے گا. میں آپ لوگوں کو یہ بات بتائے جا رہا ہوں، بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں کہ ہم نے ایڈیم کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ نہیں دیکھنا، ہم نے اس کا بامحاورہ جو اس کی سینس بنتی ہے وہ دیکھنی ہے. تو اے مین آف پارٹس کا جو مطلب بنتا ہے یہاں پر وہ ہے خوبیوں والا آدمی. تو یہااں پر اس کا سنٹینس جو بنے گا جو میں نے لکھا ہوا ہے، آپ لوگ اس کو اگر چاہیں تو اپنے پیپرز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو سنٹینس یہاں پر اے مین آف پارٹس کا بن جائے گا آور ٹیچر از اے مین آف پارٹس، یعنی کہ ہمارے استاد جو ہیں وہ خوبیوں والے انسان ہیں، خوبیوں والے آدمی ہیں. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ایڈیمز کو ڈسکس کیا. امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیجئے گا. تو اور دوستو میرے آنے والی ویڈیوز کو بھی مس مت کیجئے گا. آنے والی ویڈیوز میں ہم تقریباً 10 سے 15 ایڈیمز کو ڈیلی ڈسکس کیا کریں گے. تو دیکھتے رہیے گا علمی انٹرٹینمنٹ. شکریہ. اللہ حافظ. ناصر.